جسي في خاطري يا شاغلا فكري هاجسي سبح معي في سجدة الوتر يا هاجسي في خاطري. ہم موت کے وقت شیطان کے حملے کا ذکر کر رہے تھے اور یہ موضوع طویل ہے، یہ الگ موضوع ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے اور بڑے بڑے نیک لوگوں کا خاتمہ بد ہو جاتا ہے اور بڑے برے لوگوں کا خاتمہ اللہ رب العزت اچھا فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت ایک ہاتھ کے فاصلے پر رہ جاتی ہے، لیکن کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور انسان جہنمیوں والے عمل کرتا رہتا ہے ایک ہاتھ کے فاصلے پہ جہنم رہ جاتی ہے، لیکن کوئی عمل ایسا کرتا ہے کہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ موت کے وقت شیطان جتنی چالیں چلتا ہے انسان کو اس کی تیاری پہلے سے کر لینی چاہیے۔ انسان جب موت کی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کو آ کر کہتا ہے تجھے پتہ ہے تجھے تکلیف کیوں ہوئی، کیوں ہو رہی ہے مجھے تکلیف، انسانی روپ میں، بزرگ کے روپ میں، مختلف شکلوں میں کیوں ہو رہی ہے تکلیف؟ یہ جو تجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ تو نے غلط مذہب کا انتخاب کیا ہوا ہے، تو نے اسلام کا انتخاب کیا ہے، میں تجھے دعوت دیتا ہوں عیسائی ہو جا تو تیری تکلیف کو میں دور کر دوں گا۔ انسان جب انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے تو انسان کمپرومائز کر لیتا ہے، لیکن بعض لوگ اللہ کے بعض بندے جن کو پتہ ہے کہ یہ وقت ہم نے، جن کو شرع صدر ہے اسلام کے اوپر کہ نبی کریم اللہ کے نبی ہیں، اللہ ایک ہے، ان کے ان باروں کے جواب میں یہ بڑی تفصیلی روایات ہیں۔ کبھی کہتا ہے یہودی ہو جا وغیرہ وغیرہ، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے بندے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے بندے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا بندہ جو بھی ہوتا ہے جب شیطان آخری وقت میں اس کے اوپر حملہ کر رہا ہوتا ہے اس کے منہ سے کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا آخری کلام یعنی آزمائش کے آخری وقت میں بھی جو اس کلمے پہ فوت ہوتا ہے کہ نہیں تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے، آج میں اپنی تکلیف سے مجبور ہو کے اسلام نہیں چھوڑوں گا بلکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو صرف یہ کلمہ موت کے وقت آخری لمحات میں ادا کر دیتا ہے دخل الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صرف اس کا آخری وقت میں یہ کلمہ اتنا کفایت کرے گا کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ صرف اور اس کلمے کی الگ سے بے شمار فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اس کلمے کے بارے میں، جس وقت انسان موت کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک ہے موت کی بیماری، موت کی بیماری میں انسان یقینی طور پہ اس بات کو نہیں سمجھتا کہ میں نے مار ہی جانا ہے، بیماری آئی ہے ہو سکتا ہے صحت یاب ہو جاؤں، لیکن موت کی گھڑیاں جب قریب آتی ہیں اس سے کچھ لمحات پہلے انسان کے اندر یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہے کہ اب میں دنیا چھوڑنے والا ہوں۔ جب انسان کے اندر یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو دنیا چھوڑنے کا غم بھی ہوتا ہے، آل اولاد چھوڑنے کا غم بھی ہوتا ہے، مال و دولت چھوڑنے کا غم بھی ہوتا ہے، اور ذہن چل رہا ہوتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، فلاں کام انسان کی امیدیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ڈبہ بنا کر، عمر انسان کی اس ڈبے کے اندر ہے لیکن امیدیں ڈبے سے بھی باہر جا رہی ہیں۔ تو انسان موت کے وقت بڑی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے لمحات میں موت کا غم انسان کے دل پہ مسلط ہو جاتا ہے اور مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بیان کیا۔ کون سی چیز ایسی ہے جو موت کے غم کو دور کر دیتی ہے مرنے والے بندے کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ۔ ذکر میں سے ایسا ذکر ہے
کہ اگر انسان موت کے وقت بھی پڑھنا شروع کر دے تو موت کے جتنے بھی غم ہلکے ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق دے کہ آزمائش کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کہیں اور غم کے وقت بھی لا الہ الا اللہ کہیں. حضرت امام احمد ابن حنبل آخری وقت ہے بیٹا باپ کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں تکلیف میں، ظاہر ہے موت کی تکلیف ہے. نہیں کہ الفاظ نکل رہے ہیں، نہیں. بیٹا پوچھتا ابا یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت امام احمد ابن حنبل کو اللہ رب العزت چند لمحوں کی مہلت دیتا ہے آپ کے اور میرے لیے سمجھانے کے لیے. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں وہ شیطان میرے سامنے کھڑا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے امام احمد ابن حنبل آپ کامیاب ہو گئے. تو میں آگے سے کہہ رہا ہوں نہیں ابھی کچھ سانس باقی ہیں، تیرا وار اس وقت بھی چل سکتا ہے. اس وقت تک احمد ابن حنبل اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھے گا جب تک آخری سانس نہیں نکل جاتی اور منہ سے کلمے کا گرد جاری نہیں ہو جاتا. ساتھ ہی کلمہ پڑھتے ہیں، وفات ہو جاتی ہے. لوگوں شیطان کے وسوسے، آج ہم مطمئن ہیں بڑے اطمینان جی شیطان سے کچھ نہیں ہوتا جی. آج حالت اور کیفیت یہ ہے عمر گزر چکی ہے، عمر بیت چکی ہے. کچھ بچے بھی ہوں گے لیکن بڑوں کی عمر بیت چکی ہے لیکن اصلاح نہیں ہو رہی. اللہ کی قسم یہ زندگی اتنی حقیر چیز ہے، اتنی تھوڑی ہے، اتنی قلیل ہے کہ جیسے ہی موت کی ہچکی آنی ہے، جس دنیا میں انسان نے قدم رکھنا ہے انسان کے ہوش گم ہو جائیں گے کہ یہ ماجرا کیا ہے. نہ ختم ہونے والی زندگی. حضرت ابو ہریرہ موت کا لمحہ آیا، ہر ایک پہ آتا ہے، ہر ایک کے اوپر آ جانا. مجھے آپ کو کیا پتا آج یہاں کھڑے ہیں گھنٹے بعد 5 منٹ بعد 1 منٹ بعد کا علم نہیں ہے لیکن ہم اپنے اعمال پہ مطمئن ہیں، بہت تسلی ہے. اللہ کی قسم ہم دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تخلیق کا مقصد کیا ہے. کامیاب شخص کائنات کے اندر صرف وہ ہے جو آگ سے بچ گیا. بچا وہ جو آگ سے بچا، جس کو آگ کی ایک چنگاری بھی لگ گئی، ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں چلا گیا. اللہ کی قسم وہ خسارے کا سودا ہے. ٹھیک ہے مسلمانوں نے نکل آنا ہے، کلمہ طیبہ سے شرک نہیں کیا تو بچ جانا ہے، لیکن ایک لمحہ بھی انسان کے لیے بہت اذیت ناک ہوا. حضرت ابو ہریرہ بھی رو رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ آپ روتے ہیں؟ ساری زندگی موت کے بارے میں حدیث بیان کرتے رہے، موت کی سختیاں، موت کی گھاٹیاں، موت کے وقت یہ کرنا. آج آپ رو رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو میں موت کی وجہ سے رو رہا ہوں؟ اس کو تو گلے لگانا ہے، رب کے حضور پیش ہونا ہے، لیکن رو اس بات پہ رہا ہوں کہ اپنے ماضی پہ نظر دوڑاتا ہوں، اپنے اعمال کو کھنگالتا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کتنی نیکیاں ہیں اور کتنے دن قبر میں آرام سے گزر جائیں گے. ابو ہریرہ کو آج اپنی نیکیاں تھوڑی لگتی ہیں. مجھے محسوس ہوتا ہے قبر کے صرف چند دن گزارنے کے لیے یہ نیکیاں بس. قیامت تک کا دن کیسے گزاروں گا، حشر کا دن کیسے گزاروں گا. ابو ہریرہ ایسے صحابہ جن کو جنتوں کی بشارت ہوتی ہے موت کے وقت روتے تھے کہ پتہ نہیں آگے کیا ماجرا ہونے والا. اور موت کا لمحہ اللہ رب العزت سب کے اوپر آسان کرے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت دیکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت کی اتنی سختی آئی ہے کہ اب میں کسی کا سنتی ہوں نا کہ فلاں کی موت سخت ہوئی تو مجھے عجیب ہی نہیں لگتا. نہ میرے ذہن میں یہ تصور آتا وہ برا تھا، نہ میرے ذہن میں تصور آتا وہ اچھا تھا. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے نعوذ باللہ کہ اچھے بندے کو مرض الموت کی تکلیف نہیں ہوتی. یاد رکھیے دونوں باتوں میں فرق ہے. مریض کی مرض کی تکلیف ہونا اور بات ہے اور موت کے وقت روح نکالنے کی تکلیف، دونوں میں فرق ہے. مرض الموت کی تکلیف ہر بندے کو ہوگی. اگر بیمار ہے تو بیماری کی تکلیف تو ہونی ہے، چاہے نیک ہے چاہے بد ہے. لیکن موت کے وقت روح کھینچنے کی تکلیف نیک بندوں کو نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ عام سیدھی سی بات ہے، جس بندے کے اعمال نیک ہیں وہ تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے. امام ابن حاتم کا کتنا مشہور قول ہے. بادشاہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے ہم مرنا نہیں چاہتے. امام حاتم نے کہا اس کی ایک وجہ ہے
تم نے دنیا کو آباد کر لیا، آخرت کو برباد کر لیا، آبادی سے بربادی میں جاتے ہوئے ڈرتے ہو۔ لیکن اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جنہوں نے آخرت آباد کی ہوئی ہے، اور لوگوں کی نظر میں دنیا برباد بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخرت کی زندگی خرب سال کی، ارب سال کی ہے، یہ زندگی برباد جنہوں نے کر لی، آخرت کی آباد کر لی، وہ موت سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اس کا دل ہوتا ہے میں مر جاؤں، رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ بھی اس سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے جو اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو ریڈی ہیں کہ آج موت آ جائے میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ کے سرخرو ہو جاؤں گا۔ اللہ کی قسم انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ اس طرح لینا چاہیے کہ آج رب کے سامنے پیشی ہے، کیا پیش ہونے کے قابل؟ گناہ جو ذہن میں یاد آئے توبہ کر لیجیے اسی وقت۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ انسان کی زندگی کا اللہ کی قسم ایک ہی مقصد ہے، یہ کوٹھیاں، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ دنیا کے چکر، یہ سب دھوکہ فراڈ ہے۔ زندگی کا ایک مقصد ہے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے اکثر مجھے کہا کرتے ہیں کہ بیٹا جو بچا کے نکل گیا چاہے انڈیپینڈنٹ انفرادی طور پہ وہ بھی کامیاب ہے۔